السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک پیج۔ اور اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد میں۔ آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں کہ اسلام آباد کے اندر بڑی شدید بارش ہو رہی ہے، آپ یہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ پیٹرول کی قیمتوں میں بجا اضافہ ہو گیا ہے۔ کسی کو یقین نہیں تھا کہ اتنا زیادہ یکدم پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن پھر بھی بدقسمتی سے جب اسحاق ڈار صاحب باہر لندن میں تھے تو نون لیگ یہ کہتی تھی کہ جب اسحاق ڈار صاحب پاکستان واپس آئیں گے تو جو جتنی بھی ان کی قیمتیں ہیں، ڈالر ہے، پیٹرول کی پرائسز ہیں، کیونکہ وہ تو ڈالر کے ساتھ ہی آپ کا اگر مارکیٹ کے اندر ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے تو ساتھ پیٹرول کی بھی قیمت بڑھتی ہے۔ اور آئی ایم ایف کے جو بڑے بڑے ایگریمنٹ کیے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے نہیں کیے تھے، اور جہاں پہ آ کے نون لیگ نے وہ ایگریمنٹ اپنے گھٹنے ٹیک دیا آئی ایم ایف کے سامنے، تو یہ جو آج اچانک سے اسحاق ڈار صاحب نے اعلان کر دیا، پیٹرول کی قیمت بڑھا دی، تو اس کی وجہ سے اگر پہلے 1 روپیہ پیٹرول کی قیمت میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو اس کی جتنی بھی آپ کی ٹرانسفر ہوتی ہیں، جتنی بھی آپ کی ٹرانسپورٹ چلتی ہے، اس کے ساتھ آپ کے جتنی بھی کھانے پینے کی تمام اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی۔ کیونکہ آپ کی اگر پاکستان اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد منڈی میں اگر آپ کی لاہور سے کوئی چیز آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک کسی ٹرک پہ آئے گی، کسی گاڑی پر آئے گی، تو گاڑی جب سے وہ اپنے رینٹ زیادہ لے گی تو اس چیز کی قیمت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اگر وہ لاہور میں 10 روپے کی تھی اور اسلام آباد میں آ کے وہ آٹومیٹکلی 15 یا 20 روپیز کی ہو جائے گی، تو اس وجہ سے ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اور آگے آنے والے دن میں کیا ہونے والا ہے، آنے والے وقت میں اگر اسی طرح رہا، یہی حکومت پی ڈی ایم کی رہی، تو پاکستان میں ایک مہنگائی کا بحران پیدا ہو جائے گا، مہنگائی عروج پر چلی جائے گی۔ اور جس طرح پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، ابھی تو 30 روپے انہوں نے اضافہ کیا، آگے یہ اور اس کو مزید بڑھائیں گے، کیونکہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا آپ جتنی کم بجلی استعمال کر سکتے ہیں، بجلی کی یوز کو کم کریں، پیٹرول کی یوز کو کم کرو، اور ساتھ ہی گیس کا استعمال بھی کم کرو۔ اگر یہ تمام چیزوں پر یہ قابو پائیں گے تو آئی ایم ایف ان کو قرضہ دے گی، ادروائز آئی ایم ایف ان کو قرضہ نہیں دے گی۔ آئی ایم ایف کے سامنے انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ نون لیگ کہتی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب جب لندن سے واپس آئیں گے، وہ باہر کے دورے پہ تھے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو وہ واپس آئیں گے تو ڈالر پر کنٹرول ہوگا، لیکن بدقسمتی سے اسحاق ڈار نے جیسے ہی قدم رکھا، انہوں نے اوپن مارکیٹ میں ڈالر تو پھینک دیا، لیکن وہ ڈالر مصنوعی طریقے سے اس پر قابو نہ کر سکے۔ اور آئی ایم ایف نے یہ بھی ڈیمانڈ کر دی کہ آپ مصنوعی طریقے سے قابو نہیں کر سکیں گے، یہ استعمال بھی آپ بند کریں گے۔ اسحاق ڈار سب بڑی بری طرح پھنس چکے ہیں اس وقت مشکل میں۔ اور اب اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے پاکستان کی، ملک ہمارے سیاستدان ہمیں نہیں بتا رہے، لیکن ملک اس وقت 70% تو بہت کم ہو جائے گا، اگر آپ کہیں تو 95% ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ اس وقت جو مہنگائی کا عروج ہے، اور آنے والے وقت میں جو غریب طبقہ ہے، جو بہت کم سیلریز والے ہیں، ان لوگوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ وہ اگر یہاں سے کہیں زیادہ ٹریول کرتے ہیں تو وہ پیٹرول پورا کریں گے یا اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گے؟ اگر وہ پیٹرول بائک یا گاڑی میں پیٹرول ڈالیں گے تو ان کی آدھے سے زیادہ جو سیلری ہے تو وہ اسی میں ہی ختم ہو جائے گی، ان کے پیٹرول میں ہی ختم ہو جائے گی۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، مریم نواز صاحبہ کل انہوں نے لینڈنگ کی ہے لاہور ایئرپورٹ پہ، اور ان کا اتنا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا۔ یار یہ قوم کب سمجھے گی ہماری؟ یہ قوم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ یہ وہی لوگ ہیں جو لندن میں وہ کہتی ہیں میں سرجری کروانے گئی تھی، اور ان کو پتا تھا میں 3 بار سرجری کروا چکی ہوں ابھی تک، اور لندن کے اندر سرجری کروا رہی ہے۔ ادھر پاکستان کے اندر غریب طبقہ تباہ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اپنے بچے بیچنے پر مجبور ہو گئے، لیکن شرم ان کو پھر بھی نہیں آ رہی۔ کسی کی پیٹھ ابھی بھی نون لیگ والے کہتے ہیں جی ہمارا لیڈر نواز شریف صاحب ہیں۔ یار اگر آپ کا ایک سچا دلیر لیڈر ہے تو وہ لندن کے اندر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ پاکستان کیوں نہیں آ رہے؟ لندن کے اندر بیٹھ کے آپ کی حکمرانی، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نااہل قرار دے دیا، وہ شخص لندن میں ابھی بھی ان کا کیا ہے؟ قائد ہے۔ اس قائد کو پاکستان آنے کی تکلیف نہیں ہوتی۔ پاکستان کا اگر وہ سچا لیڈر ہے تو وہ اس وقت پاکستان میں آتا، پاکستان میں بیٹھ کر وہ اگر فیصلے کرتے، عمران خان کو چور کرتے، جو بھی اس وقت گرفتاریاں کیوں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی؟ مین وجہ گرفتاریوں، ان کا رجحان کس سائڈ پہ ہے؟ صرف گرفتاریوں پر۔ اگر اس دن فارچونی صاحب کو اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے منشی کہا تو اس وجہ سے انہیں گرفتار کر دیا گیا۔ اب منشی کا لفظ منشی اگر کہہ دیا تو الیکشن کمیشن نہیں گرفتار کروا سکتا۔ الیکشن کمیشن کا صرف کام ہے الیکشن کروانا، ان کا یہ کام نہیں ہے گرفتاریوں کا۔ اس کے فیصلے کورٹ کرتی ہے، اس کے فیصلے عدالتیں کرتی ہیں، نہ کہ الیکشن کمیشن اس کے فیصلے کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ جس طرح سے وہاں پہ ڈرامہ رچایا گیا اسلام آباد پولیس کی جانب سے، کیونکہ ہم وہاں پہ موقع پہ موجود تھے،
ایک گاڑی آتی ہے فواد چودھری صاحب کو اس کے اندر انہوں نے بٹھایا ہوا تھا، لیکن وہ اصل میں پولیس والوں نے ایک چال کھیلی، ایک گیم کھیلی۔ اب آپ سوچیں کہ جو قانون کی رکھوالی کرنے والے لوگ ہیں وہی آپ کے ساتھ ڈرامے کریں گے، وہی آپ کے ساتھ اگر اس طرح کا کام کریں گے تو کس کو یقین آئے گا اپنے قانون پر؟ کیا وہ انصاف غریب کو دلوا سکیں گے؟ نیور، کبھی بھی نہیں۔ یہاں پر اس ملک میں صرف اور صرف قانون جو ہے تو وہ غریب طبقے کے لیے ہے، امیروں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب کو لے کے آئے، ہمارے آنکھوں دیکھا حال یہ تھا کہ جس گاڑی کے اندر ایک گاڑی آتی ہے اس کے پیچھے دو پولیس کے وینز آتی ہیں، تو اس گاڑی میں ایک پولیس والا فرنٹ سیٹ پہ ڈرائیور تھا، ساتھ میں ایک پولیس اہلکار اور تھا، اور پیچھے 3 بندے بیٹھے تھے، 2 سائڈوں پہ پولیس اہلکار بیٹھے تھے، اور سینٹر میں جو بندہ انہوں نے بٹھایا ہوا تھا اس کے چہرے پر کپڑا، انہوں نے وائٹ سفید رنگ کا کپڑا رکھا ہوا تھا۔ اور جب وہاں پہ مراد سعید صاحب موجود تھے، پی ٹی آئی کی سینئر قیادت ساری وہاں پہ موجود تھی، اسلام آباد سے جتنے بھی ایم این اے تھے، 3 ایم این اے کھڑے تھے وہاں پہ، اور لیڈیز فیمیلز وہاں پہ کافی تعداد میں تھے، پی ٹی آئی کے کارکنان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لیکن جب اسلام آباد میں وہاں پہ پہنچے، گاڑی انہوں نے روک لی، انہوں نے کہا کیا فواد چودھری کوئی دہشت گرد ہے جس کو آپ نے کپڑا منہ پہ رکھ کے کپڑا اتارو؟ اب پولیس والوں نے اس گاڑی کو سائڈوں سے گھیر لیا تھا، جو وہاں پہ نفری پولیس کی وہاں پہ موجود تھی، تو اس کو انہوں نے وہاں پہ کپڑا نہیں اتارا اس کے چہرے سے۔ تو کافی دیر تک ود ان 15 منٹس مراد سعید نے کہا کہ یہ فواد چودھری نہیں ہے، اسے کہیں اور لے کے جایا جا رہا ہے۔ پھر بھاگے، ادھر ادھر بھاگے، اور وہ پولیس کی گاڑی واپس ہوگی۔ تقریباً وہاں پہ یہ 45 منٹ تک یہ ڈرامہ چلتا رہا، اس کے بعد وہ پولیس کی گاڑی واپس چلی گی۔ اس ملک میں یہ ہو رہا ہے، رانا ثناءاللہ صاحب، ملک کہاں جا رہا ہے؟ اور آپ ان کے پیچھے پڑے ہو، آپ گرفتاریوں کے پیچھے پڑے ہو، آپ تبادلے کروا رہے ہو، آپ کے اسلام آباد کے اندر ہی انصاف نہیں ہو رہا، اور آپ تو پنجاب کے اندر جو نگران حکومت بنی ہے کسی چیز کا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ یہاں پہ کرپشن لگائی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تب کرپشن تھی، اور نون لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے تب کرپشن تھی۔ وہ چور ہے، گڑی چور ہے، یہ چور ہے، لندن چلا گیا، فلاں جگہ چلا گیا۔ یار تم لوگ اس کو چھوڑو، ملک کیسے سنبھالو گے؟ اب ملک کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ رہا، ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہمارے گورنمنٹ کے اثاثے ہیں ان کو گروی رکھایا جا رہا ہے۔ آپ کی موٹر ویز ہیں، آپ کے ایئرپورٹس ہیں، اور آپ کے بڑے جو اس وقت انڈسٹریز ہیں ان کو گروی رکھوایا جا رہا ہے۔ تو آج اگر ہم نہ بولے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ، اپنے حقوق کے لیے باہر نکلو اس گورنمنٹ کے خلاف، اپنے حقوق کے لیے باہر آؤ، ورنہ آپ کے بچوں کو بھی یہ بیچیں گے۔ آپ کا پاکستان تو ہاتھ سے جائے گا ہی جائے گا، آپ کے بچے بھی ہاتھ سے جائیں گے، وہ بھی مقروض ہو چکے ہیں، دن بدن اور مقروض ہوتے رہیں گے۔